بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تقدیسات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع آغاز اصلاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں اور انتہائی پرفتن دور میں، جہالت کی انتہا میں، وحشی پن، اجڑ پن کی عروج پہ پہنچی ہوئی قوموں کے درمیان ایک تنہا اور بغیر کسی قوت کے ایسے معاشرے میں آغاز اصلاح کیسے کرتا ہے؟ یقیناً اگر آپ تصور کریں تو یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے کہ ایسے معاشرے کو بدلنا جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت اور تکریم نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سودی نظام انتہا کو پہنچا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صدیوں سے چلتی دشمنیاں چل رہی تھیں، جس کا جی چاہتا تھا جس مرضی قبیلے پر حملہ کر دیتا تھا، ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا، تجارتی قافلے راستے میں لٹ جاتے تھے۔ ایسی کیفیت میں ایک ہی انسان اصلاح کرے، وہ کیسے کرے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر کے دکھائی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اور وحی جب نازل ہوئی اس کے بعد تقریباً 3 سال کا وقفہ اور فترہ رہا۔ اسپیکر کو ٹھیک کریں، کون ہے؟ ایکو بھی اس کی کم کریں۔ 3 سال کا وقفہ رہا اور اس کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر،
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعوت کا آغاز کیا۔ 3 سال کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پہ اصلی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے ہیں۔ ایک کرسی پہ براجمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار میں جس نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ تو وہی کیفیت پھر نازل ہو گئی، طاری ہو گئی، جسم میں کپکپاہٹ اور سردی، گھبراہٹ، ایسی کیفیت میں گھر لوٹے اور آ کر کہا مجھے چادر اڑا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لیٹے تھے کہ پھر یہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ رب العزت نے اسی کیفیت میں مخاطب فرمایا جس کیفیت میں آپ موجود تھے، اور اس میں علماء نے لکھا ہے اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ اب چادر اوڑھ کر آرام کا وقت نہیں ہے، اب چادر اوڑھ کر سونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ قم فانذر، جو لوگ غفلت کا شکار ہیں ان کے لیے اٹھیے اور ان کو ڈرائیے اصل انجام سے کہ ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، آپ کے اپنے اعمال کے بلبوتے پر آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ قم فانذر، اب آرام کا وقت نہیں ہے، اٹھیے، ان کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بلند کیجئے۔ یعنی اس موقع پر مطلب یہ تھا کہ بتائیے ان کو کہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، کہ اب آپ نے وحدانیت، اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور خالق حقیقی، معبود حقیقی کا تعارف آپ نے کروانا ہے۔ اٹھیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہاں اس لفظ کا علماء لکھتے ہیں اللہ نے ان آیات میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے، تسلی دی ہے کہ یہ جو ماحول ہے، ایسے ماحول میں ایک انتہائی اس زمانے میں مشہور، امین، صادق، شریف اور نفیس انسان اس معاشرے کو بدلنے کے لیے جب اٹھے گا تو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے جابر قسم کے حکمران بھی ان کا مقابلہ کریں گے، ان پر ظلم کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس معاملے میں ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ کے لیے برابری کے لیے آئے نا، آپ کا مقابلہ کریں گے، لیکن یاد رکھیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ آغاز کیجئے، آپ قدم بڑھائیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ معاشرہ جو نحوست، ناپاکی، بے احتیاطی سے بھرا پڑا ہے، ان سے ہٹ کر آپ نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ نے پاکیزہ انسان بننا ہے، ان آلودگیوں سے بچنا ہے، شرک کی آلودگیاں، بدعات کی، رسومات کی آلودگیاں، ظلم و ستم کی آلودگیاں، ان سے اپنے دامن کو بھی بچا کر رکھنا ہے، ان کو بھی بچانا ہے۔
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا اور اپنوں سے کیا، جو رازدان تھے، جو قریبی تھے، جو دوست و احباب تھے، رشتہ دار تھے، اہلیہ تھیں، ان کو آ کر پیغام سنایا، مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدان تھے، قریبی دوست تھے، بتایا جا کر پہلی ہی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دوسرا کوئی لفظ نہیں بولا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مسلمان ہو گئیں، اور اردا گرد کے جتنے لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، زیر کفالت تھے، کیونکہ جو انسان آپ کو قریب سے جانتا تھا اس نے دوسری بات نہیں کی، وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ افراد بڑھتے رہے اور آپ انفرادی طور پر لوگوں سے ملتے رہے، خفیہ طور پر، علل اعلان نہیں، ابھی جا کر فردن لوگوں سے ملتے ہیں۔ جب کسی نیکی کے کام کا آغاز کرنا ہوتا ہے تو پھر اسی طریقے سے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ فردن لوگوں سے ملا جاتا ہے، ان کو اپنا مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور بتاتے سب سے پہلے اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب سے پہلے توحید کا سبق دیا، اور حقوق کے بارے میں ان کو بتایا، انسانوں کے حقوق کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہے، اور ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے۔ لوگ آپ سے ملتے رہے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ افراد زیادہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کسی ادارے کی، کسی مسجد کی، کسی مدرسے کی، کسی اسکول کی، کسی یونیورسٹی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ درکار تھی، حالات کشیدہ تھے، علل اعلان ابھی کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم قبیلے کے ارقم بن ابی ارقم، ان کے گھر میں پڑاؤ کیا، اس گھر کو دار ارقم کو اپنا مسکن بنایا، مدرسہ بنایا، اور اسلام کی سب سے پہلی دانشگاہ بنایا۔ سب سے پہلی مسجد یہ تھی، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے، یہاں جتنے لوگ جمع تھے وہاں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ کعبۃ اللہ میں تو پڑھنے نہیں دیتے تھے، علل اعلان وہاں بیٹھتے تھے۔ اور یہ دار ارقم صفا پہاڑی سے جب مروہ کی طرف چلتے ہیں تو دائیں جانب اس طرف ان کا گھر تھا، اور یہ محفوظ تھا، اس کی لوکیشن ایسی تھی اور اس گھر کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس گھر میں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا کہ کون آ جا رہا ہے، اور اس گھر میں کون داخل ہو رہا ہے، کتنے افراد موجود ہیں، ایسا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اور وہاں بیت اللہ سے سامنے بھی نہیں تھا، اوٹ میں تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنا مسکن بنایا، اور اس کے اندر خلفائے اربعہ مکمل ہوئے۔ یہ اتنا بابرکت گھر تھا، خلفائے اربعہ نے اسی گھر میں مکمل، یعنی حضرت علی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا، وہ بھی اسی گھر میں مسلمان ہوئے تھے۔ اور جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ تھے وہ بھی سارے اسی میں تھے، اسی میں آغاز ہوا۔ اور جلیل القدر زبیر بن عوام، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ صحابی ہیں جلیل القدر صحابی جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کیا تھا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کے پاس جاتے، اور پھر جب یہ افراد تیار ہو گئے، ان کی ٹریننگ کی، ان کی تربیت کی۔ اور تربیت کیسے کی؟ سب سے پہلا آرڈر ہی کیا تھا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے آپ کو پاکیزہ کیجئے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے آپ کو پاکیزہ کیجئے، گندگی سے دور رہیے۔ اور سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اس وقت فرض نماز اس طرح نہیں تھی، یہ تو معراج کے بعد ہے۔ علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، مختلف رائے ہیں، لیکن 2 نمازیں تھیں، صبح و شام کی، یا اور بھی اقوال ہیں، بہرحال نماز تھی، جو بھی اس کی کیفیت تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا، وضو سکھایا نماز پڑھنے کے لیے۔ اور دار ارقم آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فردن پڑھتے یا 2 جب نماز پڑھتے، حضرت زید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیتے تھے۔ آپ نماز پڑھتے، یہ پہرا دیتے تھے، بعض دفعہ دوسرے صحابہ پہرا دیتے۔ اور جب نماز کا وقت ہوتا، قریب مکہ کے جو گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں جا کر چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ وہاں پہ نماز ادا کر رہے تھے، کفار کا ٹولہ وہاں پہ پہنچ گیا، انہوں نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، اور گالم گلوچ، برا بلا کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ذوقوب بھی کیا، تشدد بھی کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک قریب پڑی تھی اونٹ کی ہڈی بڑی، اور یہ بڑی سخت ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے اٹھا کر ایک کافر کے دے ماری، وہ شدید زخمی ہو گیا۔ کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے کسی نے کسی کافر کو زخمی کیا تو وہ یہ میں تھا اس موقع پر۔ اور پھر وہ بھاگے، وہاں سے چلے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دار ارقم میں نماز ادا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنے بھی تھے، اس دوران میں 56 افراد ہوئے، جس میں خواتین بھی تھیں، جس میں لوگ دوسرے جلیل قدر صحابہ تھے، ان کے نام موجود ہیں۔ 56 افراد 3 سال اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، لوگوں کو قریب کیا۔ لیکن شروع سے ہی نماز کا حکم ہے کہ نماز ایسے مشکل ترین حالات میں نماز نہیں چھوڑی، اور تربیت اس سے کی ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ مسلمان کی ٹریننگ کرتی ہے، یہ اس کی اصل ٹریننگ کرتی ہے۔ اگر کوئی اس سے سمجھنے والا ہو، یہ تحمل، یہ پابندی، اطاعت، فرما برداری، دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا، دوسروں کو برداشت کرنا، یہ سارے بہت سارے اسباق یہ نماز سے ملتے ہیں کہ اکٹھے نماز پڑھنی، ایک دوسرے کو آپ دیکھتے ہیں، ان کی عادات کو برداشت کرتے ہیں، ان کے مزاج کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے، دوسرے کے مزاجوں کا پتہ چلتا ہے، اور جو وقت کی پابندی ہے، سارے کام چھوڑ کر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، آپ کا یہ نظریہ بنتا ہے دن میں 5 مرتبہ کہ ہر چیز فنا ہے، صرف بقا اللہ کو ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بار بار تکرار سے آپ دیکھیں، نماز کے اندر بھی اذان کے اندر بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کے اندر بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور نماز ختم ہوتی ہے تو اللہ اکبر۔ یہ اصل میں ٹریننگ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب سے طاقتور ذات ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے سب کچھ اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ٹریننگ شروع سے۔ وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے دوست ہیں عبداللہ صاحب، یہ بھی میڈیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے جا رہے تھے تو راستے میں گاڑی میں انہوں نے واقعہ سنایا۔ وہ کہتے 2006 میں نے مسجد اقصیٰ میں تراویحیں پڑھائی، اس وقت سے لے کر الحمدللہ 2023 کے حج میں بھی مولانا صاحب کی رفاقت ہمیں میسر آئی،
بہت سے قیمتی لمحات ملے، کچھ خدمت کا موقع بھی ملا ایئرپورٹ پر۔ اس وقت تک کہتے ہیں تقریباً 16 17 یا 18 سال بنتے ہیں، 2006 سے لے کر 2023 تک مکمل، اور اس کے بعد کچھ دیر، کیونکہ اس کے بعد ان کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی، کمزور ہو گئے، کہتے ہیں اتنا عرصہ فجر کی اذان سے پہلے مسلسل مجھے فون کر کے جگاتے تھے۔ وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں، وہ کہاں ستیانہ میں رہتے ہیں، اور کئی لوگوں نے یہ گواہیاں دی ہیں کہ فجر سے پہلے یعنی 18 سال 17 سال مسلسل فون کر کے جگایا کہ فجر پڑھ لی۔ کہتے کسی دن سفر سے ہم لیٹ آتے یا آنکھ نہ کھلتی تو دن میں بیٹے کے نمبر سے فون کرواتے کہ یہ کہیں سستی تو نہیں کر رہے، نہیں چھوڑتے نہیں تھے۔ ایسے کئی لوگوں کو انہوں نے نماز کا پابند کروایا اور تبلیغ کر کے دکھائی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا عیش محمد صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے پلان کیا، مولانا خالد صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا، وہ کہتے ہیں انہوں نے پلان کیا کہ کیوں نہ ہم پولیس اسٹیشن جائیں، وہاں کوئی نہیں جاتا تبلیغ کے لیے، پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ یعنی کہ جب آپ نے دعوت اور اصلاح کرنی ہے اور کسی کی تربیت کرنی ہے اور ٹھان لینی ہے، ہم تو اپنی اولاد کو کہتے ہیں نہیں، شکایتیں کرتے ہیں میں نے بڑا کہا یہ اولاد کو نمازی بن جائے، بڑا کہا ہے، یہ نمازی نہیں بنتی، میں تو اٹھاتا ہوں نماز نہیں پڑھتے۔ 18 سال جس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، جن کے ساتھ صرف ایک پیار محبت دین کی وجہ سے، ان کے ساتھ اتنی استقامت کا صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ پکا نمازی رہے، اور آج وہ پکے نمازی ہیں الحمدللہ، کہیں ہو میں نے دیکھا ہے ان کو نمازی ہیں۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے، اور ہزاروں ایسے طلباء ہیں جو پکے نمازی ہیں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں، وہ تو ان کے طالب علم بھی نہیں تھے، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو پکے نمازی ہیں۔ تو یہ تربیت کا مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو اس پہ وقت لگتا ہے۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جو آخری وقت میں مسلمان ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان کو مسلسل پیغام پہنچاتے رہے، ماحول دیکھا، پھر جا کر وہ اتنے سالوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ آپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ کب جا کر مسلمان ہوئے ہیں، اور بہت سارے صحابہ ہیں۔ بہرحال تو میں بات یہ بتانے لگا تھا، انہوں نے کہا پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، طے پایا، وہاں پہنچ گئے۔ مولانا عیش محمد صاحب سے کہا آپ باہر بیٹھیں گے، میں اندر جاؤں اور جا کر تبلیغ کروں گا۔ اور باہر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے ہی بیٹھنے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ تب تک، جب تک میں اندر ہوں تب تک آپ اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ مولانا عتیق اللہ صاحب اندر چلے گئے اور جا کر پولیس والوں سے کہتے ہیں بھائیو میری گل سنو۔ وہ پنجابی میں، ہر جگہ پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، میں کوئی دین کی باتیں کرنی ہیں، وہ جیسے سٹائل ہوتا ہے پولیس کا، وہ مولوی صاحب جاؤ مسیطے جا کے کرو، یہ کوئی مسجد ہے؟ آپ مسجد میں جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تبلیغ دین کی بات نہیں سن سکتے، میں آپ کو سنانے آیا ہوں، مسجد کا مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جی سناؤ جی۔ پھر مولانا صاحب نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے بات کی، کہتے وہ سارے پولیس والے نم دیدہ بیٹھے گفتگو سن رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھی اور گفتگو سن رہے تھے کہ جب کوئی چاہتا ہے کہ اس جگہ بھی جاؤں جس جگہ کوئی نہیں جاتا، میں جا کر اصلاح تو کروں، اپنا پیغام تو پہنچاؤں، اپنا فرض تو ادا کروں، کسی کو بدلنا چاہوں۔ ہم کہتے ہیں جی یہ بندہ نہیں بدل سکتا، جو مرضی ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عادات نہیں بدلتی، لیکن اصلاح کی غرض سے بندہ زندگی ضرور بدل لیتا ہے۔ اخلاق و عادات یہ بدلنا اسلام کا امتیازی، اس کا ترہ امتیاز ہے کہ یہ اخلاق بھی بدل دیتا ہے، عادات بھی بدل دیتا ہے، کہ جب کوئی اسلام اور دین کو سمجھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلی ان صحابہ کی، جو لوگ آپ دیکھیں شراب کے رسیا تھے کہ پانی نہیں اتنا پیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کے اندر اب بھی پانی نہیں ہے، اب بھی پانی وہاں کا نہیں اور باہر سے آتا ہے، اب تو فراوانی ہے ہر طرف، لیکن پانی دوسری مشروبات سے مہنگا ہے، پانی سے زیادہ شراب پیتے تھے۔ کوئی ایسا ایک صحابی، کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دیں
کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شراب سے رکتے ہو کہ نہیں، کسی ایک صحابی نے ایک گھونٹ بھی پڑا ہو، ایک گھونٹ بھی اس نے اپنے حلق سے نیچے اتارا ہو، کسی ایک صحابی کی آپ کوئی مثال نہیں دے سکتے، اتنی اتباع۔ یہاں کہتے ہیں کسی کو نشے کی عادت پڑ جائے تو اس کا علاج کروانا پڑتا ہے، کئی مہینے لگتے ہیں اس کی عادت چھڑوانے کے لیے، شراب سے بڑا نشہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ تربیت تھی، یہ اصلاح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن عبسہ وہ دور سے آتے ہیں، انہوں نے سنا کسی سے کہ ایک شخص ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جاہلیت کے دور میں بھی بتوں کو نہیں پوجا، انہوں نے سنا کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے مکہ کے اندر جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ معبودان باطلہ سے کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اصل ذات اللہ کی ہے۔ وہ آتے ہیں، مکہ میں آتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ پیغام کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دوسروں کے حقوق جو ان کے بنتے ہیں ان کو دینا، یتیموں کے حقوق دینا چاہتے ہیں، بیوہ کے حقوق دینا چاہتا ہوں، اور جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کا پابند ہوں، اللہ ایک ہے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ غلام بھی ہے، آزاد بھی ہے۔ انہوں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہماری حالت دیکھتے ہیں، اس وقت آپ ہمارے ساتھ رہیں گے برداشت نہیں کر پائیں گے، ابھی آپ چلے جائیں، جب ہم غلبہ پکڑ لیں گے تب ہم آنا، جب ہم غالب آ جائیں گے، جب ہم طاقت پکڑ لیں گے تب آئیے گا۔ وہ واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے، مدینہ پہنچتے ہیں اور ملتے ہی کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مکہ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں کہا اب میں آپ کے پاس آ چکا ہوں، اب مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا، سب سے پہلے وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہمارے ہاں اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں۔ نماز بلکہ بعض تو اب گفتگو ایسے لوگ کرتے ہیں کہ عبادت صرف نماز نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے کہ نماز کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ نماز بنیاد ہے، اس کو جیسے ہم کہتے ہیں جی خوراک جو انسان کی بنیادی خوراک ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کا انکار ہی نہیں، مثلا پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، اسی طریقے سے نماز کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے، نماز کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے۔ اور یہی ہمارے علماء کرتے گئے ہیں، اور یہی ہمارے استاد مولانا یونس بٹ رحمہ اللہ تعالی ان بڑے مصروف تھے، وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، کئی ادارے چلا رہے تھے، وفاق المدارس سارا پورے پاکستان میں ان کے سر پہ تھا، جامعہ سلفیہ کا سارے انتظامات ان کے پاس تھے، اور دیگر کئی شعبہ جات تھے ان کے پاس۔ تو انہوں سے سوال کیا کہ آپ کے وقت میں اتنی برکت کیسے ہے، آپ کے وقت میں اتنی برکت کیسے ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے بھائی ٹائم نہیں ہے، یہی سب سے بڑا نعرہ ہے سب کا کہ ٹائم نہیں ہمارے پاس، آپ کے وقت میں برکت کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ اکبر ہوتی ہے میں سارے کام چھوڑ دیتا ہوں، کہ یہ وقت اب اللہ کا ہے، اللہ ہی پھر اس وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ تو لہذا آئیے ایسے اصلاح کیجئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی ہے، فردن لوگوں کو بتایا ہے، ان کو ساتھ ملایا ہے، جب پاور پکڑ لی پھر علل اعلان جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تبلیغ کا آغاز کروایا علل اعلان۔ تو وہاں جہاں آپ کو ضرورت نظر آتی ہے وہاں آپ کا پیغام پہنچنا چاہیے، سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے گھر والے، اپنی اولاد، ان کو بنیادی عبادت اور بنیادی اخلاقیات، بنیادی عقیدہ توحید جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، یہی چیزیں حقوق العباد، حقوق اللہ ایک ہے،
اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت کیا ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پہچان کروائی. پریکٹیکل سب سے پہلے نماز تھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا